جب ہم لفظ فیمنزم سنتے ہیں تو اکثر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی مغربی ایجنڈا ہے۔ یہ عورت کو بگاڑنے، معاشرے کو آزاد خیالی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب ہے بے حیائی، فیشن پرستی اور خاندان کے نظام کو تباہ کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے ناظرین، کیا واقعی فیمنزم یہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ہوسٹ نور الصبا۔ فیمنزم، جب ہم لفظ فیمنزم سنتے ہیں تو اکثر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی مغربی ایجنڈا ہے۔ یہ عورت کو بگاڑنے، معاشرے کو آزاد خیالی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب ہے بے حیائی، فیشن پرستی اور خاندان کے نظام کو تباہ کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ناظرین، کیا واقعی فیمنزم یہی ہے؟ کیا عورت کے حقوق اور برابری کی بات کرنا معاشرے کو بگاڑتا ہے یا بہتر بناتا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دراصل فیمنزم کیا چیز ہے اور باچا خان جیسے بڑے رہنما، قائد اعظم جیسے بڑی عظیم شخصیت، اسلام، عیسائیت، دیگر مذاہب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ فیمنزم صرف مغرب کا نظریہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو عدل، برابری اور انسانیت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ ناظرین، یہ سوال کہ فیمنزم کیا ہے صرف عورتوں کا سوال نہیں، یہ پوری انسانیت کا سوال ہے۔ فیمنزم دراصل ایک صدیوں پرانی جدوجہد ہے، ایسی جدوجہد جو عورت اور مرد کو ایک ہی ترازو میں تولتی ہے، ایسی تحریک جو یہ کہتی ہے کہ عورت انسان ہے اور انسان کو کسی بھی رعایت کی نہیں بلکہ ایک حق کی ضرورت ہے۔ فیمنزم ایک آواز ہے، ایک خواب ہے، ایک حقیقت کا مطالبہ ہے کہ عورت کو وہی مقام دیا جائے جو مرد کو صدیوں سے حاصل۔ تعلیم، روزگار، سیاست، جائیداد، ووٹ کا حق، معاشرتی عزت، یہ سب عورت کے بنیادی حقوق ہے، رعایتیں نہیں۔ یہ تحریک دراصل اس نظام کو چیلنج کرتی ہے جسے دنیا بھر پدشاہی یا پیٹریارکی بھی کہتے ہیں۔ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان نے کہا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ایک قوم کتنی مہذب ہے تو یہ دیکھو کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے تعلیم کو صرف لڑکوں تک محدود نہ رکھا بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی اسکول کھولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوم کی تعمیر عورت کے قلم کے بغیر ناممکن ہے۔ قائد اعظم نے 1944 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں کہا، کوئی قوم اس وقت تک عظمت کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہو۔ یہ وہ الفاظ محض تقریر نہیں تھے بلکہ مستقبل کا منشور تھے، اور اس منشور کی جھلک ہم فاطمہ جناح کی قیادت میں دیکھتے ہیں جو قوم کی ماں کہلائی۔ اسلام نے وہ انقلاب برپا کیا جو عورت کو اس مقام تک لے آیا جہاں دنیا کے بڑے مذاہب اور فلسفے نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان اور عورت پر فرض ہے۔ وراثت، تجارت، جائیداد، یہ سب عورت کے حقوق اسلام نے 1400 سال پہلے طے کیے۔ اور آخر میں ایک جملہ جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ دیگر مذاہب کی تعلیمات، عیسائیت بائبل میں ہے، نہ یہودی رہا نہ یونانی، نہ غلام نہ آزاد، نہ مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ ہندو مت، رگوید کی علامہ، خواتین جیسے کارگی اور متریتی اس بات کی گواہی ہے کہ علم و حکمت عورت کا بھی حق ہے۔ شکتی کا فلسفہ عورت کو طاقت اور عظمت کی علامت مانتا ہے۔ بدھ مت، گوتم بدھ نے عورت کو سنگھ میں شامل کیا اور اعلان کیا کہ نروان عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے۔ یہودیت، جان اسٹارٹ مل، برطانوی فلسفی، اپنی کتاب دی سبجیکٹ آف وومن میں لکھا ہے، کوئی معاشرہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عورتیں آزاد نہ ہو۔ سیمن دی ویور دی سیکنڈ سیکس کتاب میں کہا ہے، عورت پیدا نہیں ہوتی، عورت بنائی جاتی ہے۔ یعنی سماجی اور ثقافتی ڈھانچے عورت کو دبانے کے لیے تراشے گئے۔ قدیم یونان، افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں کہا کہ عورت اور مرد دونوں یکساں قابلیت رکھتے ہیں، انہیں تعلیم اور قیادت کے برابر موقع ملنے چاہیے۔ مگر ارسطو نے عورت کو مرد سے کم تر سمجھا اور کہا عورت نامکمل مرد ہے۔ یہ فلسفہ صدیوں تک عورت کی محکومی کا جواز بنا رہا،
اختلاف کرنے والے کلاسائی پپاؤں نے صدیوں عورت کو مذہبی قیادت اور تعلیم سے محروم رکھا۔ برصغیر میں جاگیردارانہ ذہنیت نے عورت کو صرف گھر کی عزت کا نام دے کر تعلیم اور آزادی سے روکا۔ قدیم یونانی اور رومی معاشرے میں عورت کو مکمل سیاسی حقوق حاصل نہ تھے، یعنی تاریخ میں کچھ آوازیں عورت کو دبانے کے لیے بلند ہوئی، لیکن ان میں سے کہیں زیادہ طاقتور آوازیں عورت کو بلند کرنے کے لیے اٹھی۔